صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب جو لوگ بھی یہ شکوہ کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، ہم رمضان میں بھی دعا کرے، ہم تہجد پڑھ کے بھی دعا کرے، ہم نفل نماز پڑھ کے بھی دعا کرے، کئی سالوں سے دعا کر رہے پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، جو شکوے شکایت کرتے، پہلے یہ ذہن میں ہو اللہ تعالیٰ یا تو فوراً قبول کر لیتا، نہیں تو آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا، یا پھر نہیں تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دے دیتا نیکیوں کی شکل میں۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر اس میں میری کیا غلطی ہے، میرے سے بھی کچھ غلطیاں ہو رہی کیا، کیوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میرے اندر وہ کون سی کمی ہے، وہ کون سی خامی ہے، چیک کرتے رہنا وہ کون سی چیز ہے۔ حرام کھانے والی کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث، دعا قبول نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، میں حرام تو نہیں کھا رہا ہوں، میری کمائی، میرا دھندا، میرا بزنس، میرا کاروبار، میرا جاب حرام کا تو نہیں ہے، میں بینک میں کام کروں، میں فائنانس کا کام کروں، میں سودی لین دین کا کام کروں، میں چٹھیاں ڈالتے ہوئے لون اٹھاؤں، فائنانس میں گاڑیاں خریدوں، فائنانس میں گھر بناؤں، پورے حرام کاروبار، پورے حرام کام، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، غریبوں کا حق مار کے، بہنوں کا حق مار کے، بیویوں پر ظلم کر کے، جہیز کی شکل میں مانگ کے، کہاں کہاں سے حرام کمایا، کہاں کہاں سے حرام کھایا، کہاں کہاں سے حرام لا لیا، پھر اس کے بعد مصیبت آئے تو اللہ سے دعا کر رہا، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حرام کمائی کھاتے ہوئے بہت لذت ملتی ہے، بہت مٹھاس ہوتی ہے، اس میں پیسہ بڑھ رہا نا بھائی میرے کو، اچھے اچھے نمازی، توحید پرست، داڑیاں، ٹوپیاں، بڑے دین کی باتیں، 5 ٹائم کی نماز سب ہے، لیکن کاروبار دیکھو بد سے بدترین ہے، ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کا حق مارتے ہوئے، زمینہ قبضے کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، اس طرح کی کمائی کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے امیر بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، اور پھر اس کے بعد کبھی مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے، اللہ ہم نماز تو پڑھ رہے نا، اللہ ہم توحید پرست تو ہے نا، اللہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں کر رہا۔ جب دشمنوں کی طرف سے عذاب آتا نا، آج ہے مسلمان پورے دشمنوں کے شکنجے میں ہے، دشمن پورے مسلط ہے مسلمانوں کے اوپر، اتنے مسلمان دعائیں کر رہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر رہا، پورے رمضان میں رو رو کے دعائیں کر رہے، اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، کیوں؟ یہ سب وجہ ہے ہمارے، صرف ہمارے نمازیں پڑھنے سے، ہمارے داڑھی ٹوپیوں سے ہی اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور نہیں کرتا۔ یاد رکھو، ہماری کمائی بھی حلال کی ہو تب جا کے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھو، حرام کمائی کر رہے، دنیا میں قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسے کچھ دن گزر جائیں گے، مر جائیں گے، بیماری ہے، پریشانی ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، مر جائیں گے، کوئی بات نہیں، ہم یہ بھی دعا کرتے نا، اللہ میرے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم سے بچا مجھے، اللہ مجھے قیامت کی گرمی سے بچا، اللہ میرے لیے جنت میں جگہ عطا فرما، یہ بھی دعا کرتے نا۔ اگر تم حرام کھاتے ہوئے یہ بھی دعائیں کرو، اللہ یہ بھی قبول نہ کرے تو دنیا تو گزر گئی، کوئی بات نہیں، چلے گئے، 60-70 سال کی زندگی ہے، مصیبت پریشانی بیماری میں چلے گئے، لیکن تم ہمیشہ جنت مانگے مانگے مانگے، لیکن حرام کمائی تھی تمہاری، اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا قبول نہیں کرا تو پھر جہنم میں جائیں گے، یاد رکھو۔ اس لیے حرام کمائی سے بچنا ہے، حرام کھانے سے بچنا ہے، یاد رکھو۔ اسی طرح دوسری چیز، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ اور خطا رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی دعا کر رہا لیکن وہ دعا گناہ کرنے کی دعا کر رہا، کیا اللہ مجھے چوری کرنے کی توفیق دے، اللہ مجھے یہ حرام کام کرنے کی توفیق دے، اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ کی دعائیں کر لیتے، گناہ کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور خطا رحمی کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا ہے، لیکن رشتوں کو توڑنے کی بات اگر کوئی کرتا ہے، اللہ ان کو موت دے دے، اللہ ان کی شکل نہ کو دکھا، اللہ ان کا یہ کر دے، اللہ ان کو وہ کر دے، اللہ ان کا نقصان کر دے، اس طرح گناہ کی دعا نہیں کر سکتے، یاد رکھو، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح زانی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، طبرانی کی روایت ہے، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو اگر زنا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آج بڑے بڑے مسجدوں کی اماموں کے تعلق سے، بڑے بڑے عالم مدرسے میں پڑھے ہوئے لڑکیوں کے تعلق سے، لڑکوں کے تعلق سے یہ سنائی دیتا ہے کہ وہ زنا کرتے ہیں، زانی بدکار بن چکے ہیں۔ یاد رکھو، چاہے تم حافظ بن جاؤ، عالم بن جاؤ، دین کا کام کرنے والے بن جاؤ، بڑے بڑے داڑیاں، برخے، سب کچھ ہو جائے، ہاں دین کے کام کر رہے، بیانات کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن زنا بدکاری میں ملوث ہے اور دعا بھی کر رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس چیز کو یاد رکھو۔ پھر اسی طرح
نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہیں روکنا. یہ کام جو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا. ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث، غفلت اور لاپرواہی کی دعا قبول نہیں کرتا. غفلت کی دعا عام طور مسجدوں میں یہی ہوتا ہے، سامنے امام صاحب بیٹھے وہ دعا کر رہے ہیں. اجتماعات میں گھروں میں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ، باجی آئے کچھ تو بھی دعا کر رہے، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ خالی آمین 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 بول رہے. انہوں کیا بول رہے نہیں معلوم، ان کو کیا سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں عربی میں بھی دعا کر رہے، انہوں آمین بول رہے. انہوں عذاب سے بچنے کی دعا کر رہے تو بھی آمین بول رہے. عذاب کے تعلق سے آیتیں ہم پڑھ رہے اس پہ بھی آمین بول رہے. بچنا ہے ان کو نہیں معلوم، جلنا ہے ان کو یہ نہیں معلوم، خالی آمین ہی بولتے چلے جا رہے. پھر مسجدوں میں خالی داڑھی سنوارتے ہوئے، ٹوپی سنوارتے ہوئے، ادھر دیکھتے ہوئے ادھر دیکھتے ہوئے، فیانہ گنتے ہوئے، کیا کہ خالی آئے کون سا کہ آمین 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 بول دیے چلے گئے. یہ لاپرواہی کی دعا، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. یاد رکھو، دل لگا کے اطمینان کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے کہ اللہ میری قبول کرے گا، سنے گا، اس طرح اگر ہم لوگ دعائیں کریں گے تبھی جا کے ہماری دعا قبول ہوگی. لیکن غفلت اور لاپرواہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا.